شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت جمعہ مبارک۔ اس سخت سردی کے موسم میں آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شاہ زیب شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ شاہ زیب کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی اور اپنے دو دوستوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گرمیوں کی بات ہے، ہم 3 دوست تھے، تو ہم لوگ لاہور سے تھوڑا آگے کی سائڈ پر نکلے۔ وہ ایک جگہ تھی، وہاں پر بہت زیادہ گرینری ہوتی تھی اور وہاں پر ایک ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ تو ہم لوگ جیسے گرمی کے موسم میں اکثر لوگ نہروں پر نہانے جاتے ہیں، ٹیوب ویلس پر نہانے جاتے ہیں، تو ہم لوگ تینوں دوست ٹیوب ویل پر نہانے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پر جب ہم لوگ نہائے، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ وہاں سے جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے، ہم لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، دھوپ بہت تیز تھی۔ ابھی ہم لوگ نہا کر نکلے تھے، اس کے باوجود ہم لوگوں نے ایک پیپل کا درخت دیکھا۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں۔ گرمی اتنی تیز تھی اور بالکل بھی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ ہم لوگ اس پیپل کے درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اس درخت کی شاخیں ہلنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تیز ہوا چلتی ہے اور درخت کی شاخیں ہلتی ہیں، لیکن باقی کے وہاں پر جو درخت تھے وہ بالکل ساکن تھے اور ذرا بھی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ یہ چیز غور کر ہی رہے تھے، ایک دم سے درخت کی ایک بہت بڑی شاخ جو تھی وہ ٹوٹ کر نیچے گری، جیسے پوری ٹہنی گرتی ہے۔ ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ درخت کی ٹہنی کیسے ٹوٹ سکتی ہے۔ جب ہم لوگوں نے درخت کے اوپر دیکھا تو وہاں پر ہم لوگوں کو ایک عورت دکھائی دی۔ وہ عورت بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا، اتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں۔ جب ہم لوگوں نے اتنی ڈراؤنی عورت کو دیکھا، شکر دوپہر پیپل کے درخت کے اوپر بیٹھی وہ عورت بہت زیادہ ڈراؤنی انداز میں ہنس رہی تھی۔ بس یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا، ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ رنگ روڈ لاہور کے پاس آ کر ہم لوگوں نے سانس لیا، ہم لوگ وہاں پر گر گئے، ہم لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ وہاں سے ایک راہ گزر جب گزر رہا تھا تو اس نے ہمیں دیکھا، اس سے بڑا تعجب ہوا کہ پتہ نہیں لڑکوں کو کیا ہوا ہے۔ وہ ہمارے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں یہاں پر گرے ہوئے ہو، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہم لوگ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو ہم نے اس درخت کے اوپر ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی عورت کو دیکھا ہے۔ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو پیپل کا درخت ہے وہ مشہور ہے، وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اسی طرح سے گرمیوں کی دوپہر میں وہ اکثر وہاں پر دکھائی دیتی ہے، بالخصوص اگر اس پیپل کی درخت کی چھاؤں میں کوئی جا کر بیٹھے تو وہ اسی وقت وہاں پر ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کو ڈراتی اور اپنا آپ دکھاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس پیپل کے درخت سے ڈرے بھی ہیں، بہت سے لوگوں پر اس کا سایہ بھی ہوا ہے۔ اچھا ہوا جو تم لوگ وہاں سے بھاگ آئے ہو، ورنہ وہ تم لوگوں کو ضرور نقصان پہنچ جاتی۔ ہم لوگ بہت ڈرے۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کبھی بھی ہم لوگ اس پیپل کے درخت کی سائڈ پر نہیں گئے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شاہ زیب آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سائمہ شیئر کر رہی ہے۔ سائمہ کہتی ہے میں ملتان کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ اکثر ہم لوگ دوپہر کے ٹائم دھوپ میں چھت پر بیٹھتے تھے، جیسے باقی کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں چھت پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کا چھت کافی زیادہ بڑا تھا، تو چھت کے ایک کارنر پر میں نے چیئر رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں نے اپنی بکس رکھی ہوئی تھی۔ وہاں پر بیٹھ کر میں پڑھ رہی تھی۔ میں نیچے گئی، مجھے کوئی کام تھا، مجھے امی نے آواز دی تو میں ان کی بات سننے کے لیے نیچے گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ گزرے ہوں گے۔ جیسے میں اوپر واپس آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، وہ جو چیئر جس کارنر میں نے رکھی ہوئی تھی
وہ چیئر وہاں سے ہٹی ہوئی تھی، وہ چیئر وہاں سے اٹھا کر کسی نے دوسرے کارنر میں رکھ دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے علاوہ چھت پر کون آیا تھا جس نے یہ چیئر اس طرح سے اٹھا کر دوسری طرف رکھی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی تھا، مجھے لگا کہ شاید میرا چھوٹا بھائی اوپر آیا ہوگا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا آصف اوپر آیا تھا؟ امی نے یہ کہا کہ نہیں، آصف تو گھر پر ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے امی کو بتایا کہ ابھی میں چیئر یہاں پر رکھ کر گئی تھی، میں پڑھ رہی تھی، جب میں اوپر آئی ہوں تو جو چیئر ہے وہ اٹھا کر کسی نے دوسری طرف رکھ دی ہے۔ امی نے مجھے کہا نہیں، تمہیں وہم ہو رہا ہوگا، تم نے خود ہی وہاں پر چیئر رکھی ہوگی، تمہیں یاد نہیں آ رہا ہوگا۔ میں نے انہیں آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ یہ بات میرے لیے بڑی عجیب سی تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ میں نے پھر سے وہ چیئر اٹھائی اور اٹھا کر وہاں پر بیٹھ کر پڑھنے لگ گئی۔ ابھی میں وہاں پر بیٹھ کر پڑھ ہی رہی تھی، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے چیئر کے پاس آ کر کوئی چیز گری ہے۔ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا تھا۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ پتھر کس نے پھینکا ہے۔ میں اٹھی اور میں نے ساتھ والوں کے گھر جھانک کر دیکھا، ان کی چھت کے اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے، ان کا گھر بالکل خالی تھا۔ دوسری چھت کی طرف جب میں نے دیکھا تو وہاں پر بھی صرف ایک آنٹی تھی جو چادر لے کر سو رہی تھی، ان کے گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ پتھر کس نے پھینکا تھا؟ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے اس پتھر کو اٹھا کر دیکھا، وہ ایسے تھا جیسے کوئی چھوٹی سی بجری ہوتی ہے۔ میں پھر وہاں پر بیٹھ کر پڑھنے لگ گئی۔ ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی، مجھے اپنی کمر کے اوپر 3 سے 4 پتھر لگتے محسوس ہوئے۔ اب تو مجھ سے وہاں پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے امی کو بھی بتایا، امی نے مجھے یہ کہا کہ تم وہاں سے اٹھ جاؤ، تم چھت کے دوسرے حصے کی طرف چلی جاؤ۔ ہم لوگوں کے چھت کے بیسکلی 2 حصے بنتے تھے، ایک پچھلا حصہ تھا چھت کا سیڑھیوں سے دوسری طرف جو کافی بڑا تھا، اور ایک اگلا ٹیرس والا حصہ تھا۔ اس سائڈ پر ہم لوگ اس لیے کم بیٹھتے تھے کہ سامنے گرلز کی وجہ سے سامنے والے گھروں میں صاف بیٹھا نظر آتا تھا۔ میں جا کر وہاں پر بیٹھ گئی، میں نے گرلز کی طرف کمر کر لی اور میں پھر پڑھنے لگ گئی۔ تبھی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے جس کارنر میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر کچھ اینٹیں رکھی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان اینٹوں کو کوئی چھیڑ ہے، اینٹوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہاں پر ایک اندیکھا وجود تھا جو مجھے اس طرح سے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے بکس اٹھائی اور میں نیچے آ گئی۔ امی نے میرے سے پوچھا تو میں نے امی سے کہا کہ بس میں ویسے ہی نیچے آ گئی ہوں، لیکن میرے ذہن میں عجیب و غریب یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ یہاں تک کہ پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر سوئی رہی۔ شام جس وقت مغرب کا ٹائم ہوا مجھے امی نے جگایا، اور امی نے مجھے یہ کہا کہ چھت کے اوپر کپڑے بچھائے تھے وہ جا کر اتار کر لے آؤ۔ جس ٹائم میں سوئی تھی اس وقت امی نے کوئی کپڑے دھو کر چھت پر بچھائے تھے۔ اندھیرا ہو چکا تھا، جیسے سردیوں میں جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی لیکن دھند نہیں تھی۔ میں چھت پر گئی، جیسے میں نے چھت کا دروازہ کھولا تو میں ابھی تار کے اوپر سے کپڑے اتار رہی تھی۔ جیسے میں کپڑے اتار کر پیچھے ہٹی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے بالکل میرے پیچھے کوئی تھا اور میں کسی کے ساتھ ٹکرائی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید اینٹ ہوگی میرے پیروں میں، لیکن وہ ٹکرانا ایسا تھا کہ جیسے میرے پیچھے بھی کوئی وجود ہے جس کے ساتھ میں لگی ہوں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے سمیٹے، میں نیچے آنے لگی۔ ابھی میں سیڑھیوں کے دروازے کے پاس ہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے مجھے کسی نے آواز دی ہے، جیسے باقاعدہ کسی نے میرا نام لیا ہو۔ میں نے پھر جھانک کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے دوبارہ کسی نے آواز دی، باقاعدہ میرا نام لیا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ مجھے لگا کہ شاید ساتھ والے آگے ہوں گے۔ ساتھ والے گھر میں بھی ایک لڑکی تھی، اس کا نام رابعہ تھا، وہ میری دوست تھی۔ میں نے یہ پوچھا کہ رابعہ تم واپس آ گئی ہو، تم مجھے آوازیں دے رہی ہو؟ تو پھر مجھے اس نے آواز دی، وہ آواز رابعہ سے ملتی جلتی ہی تھی۔ میں نے کپڑے اٹھائے ہوئے اور جب میں اسی تار کی طرف گئی جس طرف رابعہ کے گھر کی دیوار تھی، جب میں نے وہاں پر دیکھا تو وہ منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے دیکھا دیوار کے اوپر ایک چھوٹے سے قد کی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ زمین تک نیچے آ رہے تھے۔ جو ساتھ والا گھر تھا ان لوگوں نے چھت کے اوپر لائٹ لگائی ہوئی تھی، اس لائٹ میں اس روشنی میں میں نے اس مخلوق کو دیکھا۔ اس کا قد 2 فٹ بھی نہیں ہوگا، اتنا چھوٹا قد تھا، اور اس کے بال ہم لوگوں کی چھت کے اوپر اس کے بال تھے۔ اس کا چہرہ بہت بڑا تھا، سر بھی بہت بڑا تھا۔ وہ دیوار پر بیٹھی ہنس رہی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی میرے پاس آؤ۔ دانت بھی بہت لمبے تھے۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں چیخیں مارنے لگ گئی۔ میں نے سارے کپڑے وہیں پر پھینکے، میں 2-2 3-3 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتری۔
میں بھاگتی ہوئی جب نیچے آئی میں نے امی کو بتایا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور میں رو رہی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ امی نے مجھے آرام سے بٹھایا، میرے سے ساری بات پوچھی، لیکن میں پھر بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ آج صبح سے میرے ساتھ یہ ماجرا ہو رہا ہے، اور ابھی میں نے جیسے چھت سے کپڑے اتارے ہیں تو پہلے میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا، پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پھر مجھے کسی نے آوازیں دیں، اور جب میں نے رابعہ لوگوں کی دیوار پر دیکھا تو وہاں پر ایک بالکل چھوٹے سے قد کی عورت کھڑی تھی۔ وہ بہت ڈراؤنی تھی، اس کا سر اور منہ بہت بڑا تھا، اور وہ باقاعدہ مجھے بلا رہی تھی۔ امی نے مجھے سمجھایا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ امی نے مجھے دم کیا، ادھر کرسی پڑی، امی نے کپڑوں کا پوچھا، میں نے انہیں یہ کہا کہ کپڑے تو سارے میں اوپر ہی پھینک آئی ہوں۔ امی جلدی سے سیڑھیوں میں گئی، میں انہیں منع کرتی رہ گئی کہ آپ سیڑھیوں میں مت جائیں۔ امی سیڑھیوں میں گئی تو سیڑھیوں کا دروازہ بند تھا، ایسا لگ رہا تھا سیڑھیوں کے دروازے کو باہر کی طرف سے کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ باہر کی طرف سے دروازے کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کنڈی جو تھی صرف اندر کی طرف سے ہی تھی۔ امی نے بہت کوشش کی کہ دروازہ کھلے، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ امی نے پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ وہاں پر ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بھاری قدموں کے ساتھ دروازے کے پاس کوئی چل کر آتا ہے اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ امی نیچے آ گئی، امی نے اس طرف سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ امی اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میرا بھائی بھی گھر آ گیا، امی نے اسے بھی ساری بات بتائی۔ میرے بھائی نے یہ بتایا کہ ساتھ والے تو ابھی آئے نہیں ہیں، ان کے گھر پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ پھر امی نے ساری بات بتائی، ہم لوگ بہت ڈرتے رہے۔ ابو آئے، ابو کو بھی یہ بات بتائی۔ اسی دن ہم لوگوں کے گھر میری پھپھو بھی آئی تھی، پھپھو کو بھی یہ بات بتائی۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی جنات وغیرہ کا سایہ ہو، پتہ نہیں اب ساتھ والوں کے گھر تھا یا ہمارے گھر تھا، لیکن آج رات پھپھو میرے ساتھ ہی سو رہی تھیں۔ ساری رات میں اور پھپھو اس ٹاپک پر بات کرتی رہی۔ کہیں آدھی رات کو ہم لوگوں کی آنکھ لگی، گائے بگائے چھت کے اوپر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اوپر موجود ہے۔ کبھی اینٹوں کو چھیڑنے کی آواز، کبھی اینٹوں کے گرنے کی آواز، کبھی کسی کے چلنے کی آواز، یہاں تک کہ چھت کے دروازے کے اوپر بھی 1 سے 2 بار ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کو کھولنے کی کوشش کی ہو۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے چھت کی طرف گئے ہی نہیں۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے میں سو گئی، پھپھو بھی سو گئی۔ کہیں پھپھو کی آنکھ کھلی تو پھپھو نے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا۔ پھپھو کہتی ہے کہ جیسے میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے مجھے ایسی آوازیں جیسے پھپھو مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو پھپھو مجھے بلا رہی تھی، جبکہ میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ جب میں نے شور سنا کہ پھپھو مجھے آوازیں دے رہی ہے، میں نے پھپھو کو بلایا، میں کمرے سے باہر بھاگی تو پھپھو آدھی سیڑھیوں میں اوپر جا چکی تھی۔ میں نے اپنی پھپھو کو روکا اور یہ کہا کہ آپ اوپر کہاں جا رہی ہیں اتنی رات کو؟ تو پھپھو نے مجھے یہ کہا کہ تم ابھی سیڑھیوں میں تھی، تم اوپر جا رہی تھی، میں تو تمہیں پکڑنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جیسے پھپھو نے پلٹ کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھپھو بہت ڈر گئی، پھپھو بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ ہم لوگوں نے امی کو بھی جگایا، ساری بات بتائی۔ پھپھو کہتی ہے کہ میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے، مجھے ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ جب میں اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگی ہوں تو میں نے سائمہ کو دیکھا، سائمہ چلتی ہوئی سیڑھیوں میں اوپر جا رہی تھی۔ ہم لوگوں کے برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی تو میں اس کو روکنے کے لیے آوازیں دے رہی تھی، جبکہ آدھی سیڑھیوں میں جا کر یہ غائب ہو گئی، یہ تو کمرے میں موجود تھی۔ ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ صبح جب ہوئی تو ابو نے یہی کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ہم لوگوں کو ایک دم سے یہ چیز محسوس ہونے لگی ہے، جبکہ ہم لوگوں کے گھر میں ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، ساتھ والے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں کا دروازہ کھولا تو ہم لوگوں نے جو کپڑے دھو کر چھت پر بچھائے ہوئے تھے وہ کپڑے اس طرح سے پھٹے پڑے تھے چھت کے اوپر جیسے ان کو بڑے غصے کے ساتھ کسی نے ان کا ایک ایک پیس کر دیا ہو۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ امی نے کہا کہ ان کپڑوں کو ہاتھ مت لگانا، پتہ نہیں کیا مخلوق ہے کیا نہیں۔ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بہت لمبے لمبے پیروں کے نشان بھی تھے، کیونکہ چھت کے اوپر اکثر مٹی رہتی ہے تو مٹی کے اوپر پیروں کے نشان محسوس ہو رہے تھے۔ ہم لوگوں نے وہ کپڑے وہیں پر چھوڑے، سیڑھیوں کا دروازہ بند کیا اور نیچے آ گئی۔ پھپھو آج واپس چلی گئی، میں اپنے کمرے میں آج اکیلی ہی سو رہی تھی۔ امی نے مجھے کہا بھی تھا میں تمہارے پاس سو جاتی ہوں، لیکن میں رات دیر تک پڑھتی تھی تو پھر امی کی نیند ڈسٹرب ہوتی تھی، انہیں فجر کی نماز کے لیے جاگنا ہوتا تھا، اس لیے امی ابو اور میرا بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اور میں دوسرے کمرے میں سوتی تھی۔ 2 بجے تک میں پڑھتی رہی، اس کے بعد میں سو گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ 3:30 بجے کے قریب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے چہرے کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے،
مجھے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ محسوس ہوئے. جس سے میں نے کروٹ لی، میری آنکھ کھلی تو میں نے وہی مخلوق، وہی عورت چھوٹے سے قد کی اپنے پاس دیکھی. وہ میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہی تھی. میرا سانس بالکل رک چکا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا میں بول بھی نہیں سکوں گی. بالکل مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی شاید یہ مجھے مار دے گی. میں چلانا چاہ رہی تھی، چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی. تبھی ایک دم سے پتہ نہیں مجھے جھٹکا سا لگا اور میں نے چیخنا شروع کر دیا. وہ باقاعدہ میرے کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر گئی. میری چیخوں کی آوازیں سن کر امی اندر آئیں. امی نے دیکھا تو میں بہت بری طرح چلا رہی تھی، میں رو رہی تھی. ابو بھی جا کے، میرے بھائی بھی جا کے، ان لوگوں کو میں نے ساری بات بتائی. پھر میں امی ابو کے پاس ہی سونے کے لیے چلی گئی. بہت ڈر لگ رہا تھا. صبح جب ہوئی تو میرے ابو مجھے لے کر ایک بزرگ تھے ان کے پاس گئے. امی بھی ساتھ تھی. انہیں ساری بات بتائی. انہوں نے دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے. تم لوگوں کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ تم کہاں پر بیٹھی تھی جب تمہارے ساتھ یہ واقعات ہوئے. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ چھت کا ایک کونا تھا، میں وہاں پر بیٹھی تھی. پہلے میں کبھی اس طرف جاتی ہی نہیں تھی، لیکن اس بار میں وہاں پر جا کر میں نے بیٹھنا شروع کر دیا. 3-4 دن لگاتار میں وہاں پر بیٹھی. مجھے عادت تھی، میں بہت زیادہ پرفیوم بھی لگاتی تھی. اس دن بھی میں نے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا اور میں وہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہی تھی تو وہ مخلوق میرے اوپر حاوی ہو گئی. انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم نے اوپر نہیں جانا، تمہارے پیچھے وہ مخلوق لگ چکی ہے. پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیا گلے میں پہننے کے لیے، بستر میں لگانے کے لیے. میں نے وہ تعویذ لے لیے. اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے. میں دوبارہ چھت پر نہیں جاتی تھی. پھر بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے جیسے ڈراتا ہے. مجھے ڈراؤنے خواب پھر بھی آتے تھے. ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے اکثر آوازیں بھی آتی تھیں. اس گھر میں ہم لوگوں کو رہتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے. 3 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ چھت کے اس کونے کی طرف ہم لوگوں کا اتنا اٹھنا بیٹھنا تھا ہی نہیں. ہم لوگ چھت کے درمیان سیڑھیوں کے پاس چارپائی ڈال لیا کرتے تھے سردیوں میں. یہ پہلی بار تھی جب اس کارنر میں نے وہ ٹیبل رکھا اور وہاں پر چیئر رکھی، جو کہ وہ جگہ بھاری تھی. وہاں پر جنات کا بسیرا تھا. اسی مخلوق نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا، میرے پیچھے لگ گئی. پھر اس گھر میں ہم لوگ مزید 1 سال رہے تھے کیونکہ میں ڈرتی تھی، میں اکیلی رہ نہیں سکتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس ٹائم بھی میں اکیلی ہوں گی وہ مخلوق میرے اوپر حملہ آور ہو جائے گی. بالآخر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتی. تعویذ آج بھی میرے گلے میں ہے، لیکن جس گھر میں ہم لوگ اب رہتے ہیں وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں لیکن مجھے اب دکھائی کچھ نہیں دیتا. یہ میری کہانی تھی جو میں نے شیئر کی. بہت شکریہ سائمہ آپ کا. جس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmrik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہارر سٹوریز آفیشیل پر کل میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. آپ لوگوں کو پسند آئے گی. نشین ڈیلی روٹین پر میں ولاگ پوسٹ کرتی ہوں، ان کو بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بیسٹ. اللہ نگہبان.